بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے قرآن حکیم سورۃ النساء، چوتھا سپارہ اور اس کی آیت مبارکہ، آیت نمبر 7 اور آیت نمبر 8۔ یہ دو آیات بینات ہم پڑھیں گے تجوید کے ساتھ، اور ساتھ اس کا ترجمہ اور مفہوم بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ شروع کرتے ہیں بلا تاخیر اپنے آج کا سبق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ للرجال نصیب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصیبا مفروضا۔ اس آیت مبارکہ کی تجوید دیکھیے گا۔ سب سے پہلے للرجالی، اس میں را باریک ہوگا کیونکہ را کے نیچے زیر ہے۔ للرجالی نصیب، اب یہاں حرف صاد اسے موٹا رکھیے گا، اگرچہ اس کے نیچے زیر ہے لیکن پھر بھی آپ نے اسے موٹا پڑھنا ہے۔ نصیب کو آپ نصیب نہ پڑھیے گا، اس سے کیا ہوگا، نصیب خراب ہو جائے گا۔ تو آپ نے کیسے پڑھنا ہے، صاد موٹا رکھیے گا۔ نصیب مما، نصیب کے آخر میں دو پیش کے بعد میم تو ادغام ہوگا۔ نصیب مما، مما بھی مشدد ہے تو یہاں پہ غنہ کیجیے گا۔ ترک الوالدان والاقربون، ترک اس میں را موٹا پڑے گا۔ ترک الوالدان والاقربون، قاف قلقلہ بھی ہوگا، موٹا بھی ہوگا، اس کے بعد را وہ بھی موٹا پڑھا جائے گا۔ اور نون کے اوپر آپ وقف کر سکتے ہیں، اور یہاں وقف کریں گے تو نون کو ساکن کر دیں گے۔ والاقربون، اور آگے دیکھیے گا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَلِلنِّسَاءِ، یہاں نون مشدد پہ غنہ کیجیے گا، اس کے اوپر جو مد ہے متصل، اور پھر آگے وہی قوانین لگیں گے، الفاظ وہی سیم ہیں جو اس سے پہلے گزرے ہیں، تو قوانین بھی ویسے ہی لگیں گے۔ ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، او کثورا لکھا ہوا ہے لیکن وقف کر دیں گے کیونکہ رموز اوقاف میں سے یہاں پہ طا ہے تو یہاں وقف کر دیجیے گا۔ او کثر، آگے نصیبا مفروضا، یہاں بھی ادغام ہو رہا ہے، اور مفروضا لیکن ہم کر دیں گے یہاں پہ وقف، تو کیا ہوگا جی، مفروضا۔ آیت نمبر 8 دیکھیے گا۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا۔ جی اس آیت مبارکہ کی تجوید دیکھیے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، قاف اس کے اندر موٹا ہے، ہا کا خیال رکھیے، اسے حضر نہ پڑھیے گا۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، را اس کے اندر موٹا ہے۔ اولو القربى، یہاں قاف بھی موٹا ہے اور را بھی موٹا ہے کیونکہ را ساکن سے پہلے پیش والا حرف ہے۔ اولو القربى والیتامى والمساکین فارزقوهم منه، فرزقوہم میں را، اس کے اندر بھی را موٹا پڑا جائے گا۔ منہ میں اظہار حلقی، آگے وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا،
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ یہ دو آیات بینات آپ نے ان کی تجوید وہ سمجھ لی ہوگی یقیناً۔ تو اب ہم پڑھتے ہیں ان آیات بینات کا ترجمہ اور ان کا مفہوم۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ للرجال مردوں کے لیے نصیب حصہ، مما اس سے جو ترک چھوڑا، الوالدانی ماں باپ نے، والاقربون اور رشتہ داروں نے، قرابت داروں نے، وللنساء اور عورتوں کے لیے نصیب حصہ، مما اس سے جو ترک چھوڑا، الوالدانی ماں باپ، والاقربون اور قرابت دار، مما اس میں سے، قل تھوڑا، منہ اس سے، او کثر یا زیادہ، نصیبا مفروضا حصہ مقرر کیا ہوا۔ جی مردوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو والدین اس کے قریب ترین رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور ان کے جو قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہے، چاہے وہ جو ترکہ ہے تھوڑا ہے یا زیادہ ہے۔ یہ سب اللہ کی طرف سے یہ جو حصے ہیں یہ مقرر کیے گئے ہیں۔ اب زمانہ جاہلیت میں عورتوں کو میراث میں کوئی حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بھی کچھ ایسی حالات پیش آئے، واقعات پیش آئے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا اور وہ بیوی اور نابالغ بچے چھوڑ کر گیا۔ اس کے سارے ترکے پر اس کے بھائیوں نے قبضہ کر لیا۔ بیوی کو تو عورت ہونے کی وجہ سے میراث سے محروم رکھا گیا، اور بچوں کو نابالغ ہونے کی وجہ سے کچھ بھی نہیں دیا گیا۔ تو اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جس میں واضح کر دیا گیا کہ عورتوں کو میراث سے محروم نہیں رکھا جا سکتا۔ اب کتنی میراث میں کتنا حصہ ان کو ملے گا، آگے جو نیکسٹ آیات بینات ہیں ان میں اللہ رب العزت نے اس کو تفصیل سے بیان کیا۔ وَإِذَا اور جب نیکسٹ آیت دیکھیے گا، وَإِذَا اور جب حضر حاضر ہوں، القسمت تقسیم کے وقت، اولو القربہ رشتہ دار، والیتامى اور یتیم، والمساکین اور مسکین، فارزقوہم تو انہیں کھلا دو، انہیں دے دو، منہ اس سے، وقولوا اور کہو، لہم ان سے، قولاً بات، معروفاً اچھی۔ اور جب میراث کی تقسیم کے وقت جو غیر وارث رشتہ دار یتیم ہو، مسکین، وہاں پہ لوگ جمع ہو جائیں، آ جائیں، تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دو اور ان سے مناسب انداز میں بات کرو۔ جی اس کا مفہوم دیکھیے گا کہ جب میراث تقسیم ہو رہی ہو تو بعض ایسے لوگ بھی وہاں موجود ہوتے ہیں جو شرعی اعتبار سے تو وارث نہیں ہوتے، تو اللہ کے قرآن سے یہ ہدایت دی گئی ہے کہ ان کو بھی کچھ دے دینا بہتر ہے، مگر اس میں ایک بات کا اپنے خاص طور پہ خیال رکھنا ہے کہ اس ہدایت پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے، بلکہ مستحب ہے، یعنی ان کو کچھ نہ کچھ دے دیں تو اچھا ہے۔ اور طریقہ یہ ہوتا ہے دینے کا کہ جو بالغ لوگ ہوتے ہیں جب ان کو ترکے میں سے حصہ ملتا ہے تو وہ اپنے حصے میں سے کچھ نہ کچھ ان کو دے دیں، لیکن اگر کوئی نابالغ ہیں تو ان کا حصے میں سے کچھ نکال کے وہاں موجود جو لوگ ہوں ان کو دینا یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ امید ہے جی آپ کو آیات بینات کی سمجھ آ گئی ہوگی، دعا میں یاد رکھیے، ہمیشہ خوش رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔